حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ انسانی تاریخ کا پہلا اور بنیادی باب ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت، اس کی کمزوری، اس کی طاقت اور اس کی مقصد زندگی کو بہت ہی حکمت بھرے انداز میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم سیکھ جو ہمیں اس قصے سے ملتی ہے وہ ہے علم کی اہمیت۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو انہیں چیزوں کے نام اور علم سکھایا۔ یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کی اصلی بڑھائی اس کی دولت، طاقت یا شکل میں نہیں بلکہ اس کے علم میں ہے۔ علم ہی انسان کو فرشتوں سے بھی افضل بناتا ہے۔ دوسری بڑی سیکھ ہے تکبر کی برائی۔ اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے فوراً مان لیا، لیکن ابلیس نے گھمنڈ کیا اور انکار کر دیا۔ اس نے خود کو آدم سے بہتر سمجھا اور یہی گھمنڈ اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھمنڈ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے اور آخرکار اسے ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ تیسری اہم بات ہے غلطی کرنا انسانی فطرت ہے مگر توبہ کرنا اس کی خوبی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے جنت میں ایک غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو مانا، شرمندہ ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ غلطی کرنا برا نہیں بلکہ غلطی پر اڑے رہنا برا ہے۔ جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس قصے میں شیطان کے دھوکے سے بچنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم اور حوا کو بہکا کر جنت سے نکلوایا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے اور اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہیے۔ ایک اور اہم سیکھ ہے انسان کا مقصد زندگی۔ حضرت آدم کو زمین پر اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا، یعنی اللہ کا نمائندہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ذمہ داری کے ساتھ جینا ہے، انصاف کرنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔